بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ اعلمو کے معانی بیان کیے جا رہے تھے اور ہم نے عرض کیا تھا، مثال دی تھی کہ وہ شخص کہ جو بات کو جانتا بھی نہیں ہے، علم رکھتا بھی نہیں ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے علم نہیں ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو بیماری ہے لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے بیماری ہے اور وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے۔ تو یہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ جب تک کہ متوجہ نہ ہو جائے کہ میں بیمار ہوں۔ جب توجہ ہو جائے گی میں بیمار ہوں تب بھاگے گا ڈاکٹر کے پاس، لیکن جب تک وہ اس حالت میں ہے، اس کو یقین ہے کہ میں صحت مند ہوں، تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے؟ بلکہ اگر کوئی اسے کہے گا کہ علاج کراؤ تو اسے غصہ آئے گا، الٹا اس پہ چڑھ دوڑے گا۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں، کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور اہم ترین چیز انسان کی زندگیوں میں دین ہے، دین کے بارے میں اگر کسی کو غلط معلومات ہیں اور ان معلومات کو وہ صحیح سمجھتا ہے تو بہت خطرناک بیماری کا شکار ہے۔ اور اگر یہ توجہ اس کو اپنی زندگی میں ہو ہی نہ اور قیامت کے دن پتہ چلے، جیسے کہ قرآن مجید واضح طور پر بہت سارے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا ان کے ساتھ، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ باتیں آئیں گی جن کا انہوں نے حساب کتاب ہی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی ان کے حساب کتاب کچھ اور تھے، قیامت میں تو یہ ہونے والا ہے، قیامت میں تو ہم یوں بچ جائیں گے، قیامت میں تو ہم یوں چھوٹ جائیں گے۔ غلط نظریات دین کے بارے میں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کی کتاب جو بہترین حقائق کا سرچشمہ تھی، وہاں سے نہیں لیا دین کو، بس سننے کی عادت تھی، سنتے رہے، غلط طریقے پر چلتے رہے۔ تو میں گزشتہ درس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس بیماری کی طرف قرآن نے بہت تاکید کے ساتھ اشارہ کیا، بار بار فرمایا کہ انبیاء کی مخالفت میں لوگ ایک بات جو کیا کرتے تھے وہ کیا تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے تو نہیں سنا، یعنی ہمارے باپ دادا ٹھیک ہے، آپ غلط ہو۔ یہ کوئی وزن یہ بات نہیں رکھتی، لیکن جب انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو اسے آ کے کہتا ہے کہ تو بیمار ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ انبیاء کے مخالف ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوتا تھا۔ جیسا کہ اسی سورہ نجم میں ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا اور کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت میں۔ اس کا مطلب ہے آخرت کا تصور بھی تھا ان کافروں میں، لیکن ایسا غلط تصور کہ جس کو قرآن نے رد کیا۔ بس علم کا معنی اگر ہم دقت کریں تو علم کا معنی میں نے کیا عرض کیا تھا گزشتہ درس میں؟ علم نام ہے کسی چیز کی حقیقت کو درک کر لینے کا، یعنی جیسی وہ چیز ہے ویسا ہی مجھے علم ہو، اس کی حقیقت کا مجھے علم ہو، نہ کہ ایک چیز ہے، مثلا ایک حیوان ہے جس کو ہم گھوڑا کہتے ہیں، میں اس کو گدھا سمجھتا رہوں، یا ہے گدھا میں اسے گھوڑا سمجھتا رہوں، تو یہ میرا کسی گدھے کو گھوڑا سمجھ لینا اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ مجھے متوجہ ہونا چاہیے، مجھے اہل علم سے پوچھنا چاہیے دین کے معاملے میں حقیقت کیا ہے، مجھے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، مجھے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کئی بار خبردار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم لوگ قرآن میں، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے، قفل پڑ چکے۔ یعنی علم اور حقیقت کا یہ بہترین سرچشمہ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، یہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور سنی سنائی پہ چل رہے ہیں۔
پہلی قوم کی مثال دی، اہل تورات کی مثال دی۔ سورہ جمعہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، یعنی تورات کو نہیں پڑھا، تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، پڑھا نہیں تو پھر پتہ کیا چلے گا؟ جب پتہ نہیں ہوگا تو پھر عمل کیا کریں گے؟ جب تورات پہ عمل نہیں کیا، اللہ کیا مثال دیتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں کرتا خداوند عالم۔ یہ وہ قوم ہے جن کو تورات دی گئی تھی، جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، ہم نے تمہیں باشرف اور باعزت بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آیا تھا، تورات ہم نے تمہیں دی تھی، تمہیں فضیلت دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے تورات پر عمل چھوڑ دیا، تورات سے دوری اختیار کر لی، تو بلا تکلف وہی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ کمثل الحمار، کی مثال گدھے کی طرح۔ گدھے کی مثال حماقت میں دی جاتی ہے، بے وقوفی میں دی جاتی ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسا گدھا جس پر قیمتی علم والی، قیمتی علوم والی کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا ایک یہ ہے کہ اصلاً اس کی طرف جاؤ ہی نہ اور اس کے برعکس عمل کرتے پھرو، تو یہ بھی جھٹلانا ہے عملی طور پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا ظلم ہے، جہاں سے ہدایت لینی ہے وہاں سے ہدایت نہ لینا یہ ظلم ہے اپنے آپ پر۔ اور جب تک اس روش کو انسان تبدیل نہ کر لے، اس سے توبہ نہ کر لے، واپس لوٹ نہ آئے اللہ کی کتاب کی طرف، تو اللہ اس غلط روش سے جو کمی پیدا ہو گئی ہے اس کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں مغفرت کا معنی کیا؟ مغفرت یعنی خلا کو پر کر دینا، کمی بیشی کو دور کر دینا۔ یہ کمی بیشی کب دور ہوگی؟ جب اس طرف آؤ گے جہاں سے کمی بیشی دور ہوتی ہے۔ لہٰذا حقائق، دینی حقائق اگر انسان جاننا چاہتا ہے، طلبگار ہے، تو اس کا پہلا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونی چاہیے۔ دین کے بارے میں حقائق کا علم وہاں سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، علم یعنی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا، کسی چیز کو اس طرح شناخت کرنا، پہچاننا جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہمیں کوئی اور بات پتہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سمجھیں گے ہم عالم ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں علم ہے بھی نہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ چونکہ اب توجہ فرمائیے، چونکہ علم کسی چیز کی حقیقت کے ادراک کا نام ہے، لہٰذا خود ساختہ تصورات، جذبات میں آ کر جو عقیدت مندیاں بن جاتی ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے نا، جذبات میں انسان عقیدت پیدا کر لیتا ہے، خود ساختہ باتیں، من گھڑت باتیں، سنی سنائی باتیں، یہ تمام چیزیں علم نہیں کہلا سکتی۔ علم کی ایک تعریف ہے اور وہ کیا؟ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں علم کا طلبگار بنا، ہمارے اندر حقیقت کو ڈھونڈنے کی اللہ نے یہ صفت رکھی ہے انسان میں۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے حقیقت ملے، لیکن جب اس میں سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اور اسی سورہ نجم میں اس کا ایک سبب بھی بیان کیا گیا کہ انسان اس طرف رغبت کرتا ہے جس طرف اس کی خواہش مائل ہو، ہوائے نفس جدھر کھینچ کے لے جائے۔ حقیقت دین اللہ کا نبی آ کر بیان کرتا تھا لوگوں سے، وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اکڑ جاتے تھے، ضد پہ اڑ جاتے تھے، چاہتے تھے کہ ہماری خواہشات نفسانی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے اور اس کے غلط نتائج سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ اسی علم سے لفظ اعلم ہے۔ اعلم یعنی زیادہ جاننے والا، زیادہ علم رکھنے والا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، مثلا اعلم کی طرف رجوع کرو۔ بہت سارے عالم ہیں، عالم یعنی جاننے والا، اعلم یعنی زیادہ جاننے والا۔ اسی سے لفظ علامہ ہے۔ علامہ یہ مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل مثلا لوگ جس کو بھی دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے تقریر کرو، پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا، کیا لکھتے ہیں؟ علامہ، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔
اور لہٰذا ہر دوسرا بندہ آج جو ہے وہ علامہ بن کے پھر رہا ہے. جس کے بارے میں اور کوئی لقب نہیں آتا اس کو علامہ کا میڈل، علامہ کا تاج ضرور پہنانا ہے، چاہے وہ علامہ نہ ہو بلکہ جہالہ ہو. مثلا جہالہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ کا برعکس، یعنی بہت زیادہ جاہل ہو لیکن فنکار ہو، جو لوگوں کو ذرا کھیل کھلانا جانتا ہو، لفظوں سے کھیلنا جانتا ہو، لوگ بغیر دیکھے اور بغیر سوچے اس کے لیے علامہ لکھ دیتے ہیں. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں علم اور حقیقت کا طلبگار قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.